جب تیری تاریخ لکھی جائے گی کربلا، جب تیری تاریخ لکھی جائے گی سستا لکھا جائے گا مہنگا پانی، سستا لکھا جائے گا مہنگا پانی، عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا، عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا، اور کوئی ہار گیا اور کوئی ہار گیا، پی کے بھی ٹھنڈا پانی، اور کوئی ہار گیا پی کے بھی ٹھنڈا پانی۔ سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی جو ہی، سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی جو ہی، نبی کھڑے تعظیم فاطمہ کے لیے، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، جو چل رہی تھی شعائے ردائے زہرا سے، جو چل رہی شعائے ردائے زہرا سے، وہ ذوالفقار بنی، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے، بٹ کے رفعت لباس نور میں آتا تو جان کیا ہوتا، لباس نور میں آتا تو جان کیا ہوتا، یہ راز تو ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے، یہ راز تو ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے، لباس نور میں آتا تو جان کیا ہوتا،
یا خدا سمجھے کھڑے ہیں حضرت عباس یوں پہ در کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت عباس یوں پہ در کے ساتھ ہے کشم کش میں ہے کشم کش میں نصیری کسے خدا سمجھے ہے کشم کش میں فاتحہ ایک سورہ فاتحہ معلومہ کی نام بتا دیں زہرا خاتون بنت شمس الحسن ایام عباس شہر سے گاؤں تک غیور کی صورت دور ہو کر طیور کی صورت دور ہو کر طیور کی شہر سے واپس آ گئے گاؤں شہر سے واپس غریب الوطن کی یاد میں ہم غریب کہتی ہے رو بال سکینہ اے میرے ابو آ جاؤ کہتی ہے رو بال سکینہ اے میرے امو آ جاؤ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوہ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوہ اے میرے امو آ جاؤ کہتی ہے رو بال سکینہ میاں نے مجھ کو
न रहा कोई भी सहारा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। एक रसन मार गले, एक रसन मार गले, रस्सी से सबको बांध चुके, रस्सी से सबको बांध चुके। कैसे बताऊं कितनी है ईज़ा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। कहती है रो रो माले सकीना, अब न करूँगी प्यास का शिकवा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم. Babakulun जलते उनकी वली के कमालात देखकर इज्जत का निवेदन औकात देखकर और मिलती जो ऐसे वैसों को मिलती है जुल्फकार तलवार रखते नहीं है मगर हाथ देखकर कदम कदम पे एक एक काम करता हूँ अली वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ कदम कदम पे एक काम करता हूँ अली वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ एक तो मुझे निवासी अब्बास वाला उसका तो मैं जितना सुना लिखना है चलो हुसैन का दिल खुदा को आला बना गया हुसैन का दिल खुदा को आला बना गया बेनाम करबला को मुअल्ला बना गया बेनाम करबला को मुअल्ला बना गया और सोचिए कितना पाके खूने हुसैन सोचिए कितना पाके खूने हुसैन गिरा खाक पे तो खाके शफा बना गया गिरा खाक पे तो खाके शफा बना गया कितना सलवात मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की और कहते रहे बाल बाल में हैदर का लाल हूँ कहते रहे बाल बाल में हैदर का लाल हूँ मानी ना यजीदों ने हकीकत हुसैन की मानी ना यजीदों ने हकीकत हुसैन की प्यास एहसास का मेयार बदल देती है प्यास एहसास का मेयार बदल देती है मौत भी लहजे उफ्तार बदल देती है मौत भी लहजे उफ्तार बदल देती है और देखकर परचमे अब्बासे दिलावर का जलाल कि देखकर परचमे अब्बासे दिलावर का जलाल ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है ज़ैनब तेरे बच्चों के हर एक वार कुरन में ज़ैनब तेरे बच्चों के हर एक वार कुरन में जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं और फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती अब्बास तराई पे जिधर देख अब्बास तराई पे जिधर देख गुजरी है उम्र जिसकी फुरू उसूल में गुजरी है उम्र जिसकी फुरू उसूल में जिक्र अली में उल्फत आले रसूल में जिक्र अली में उल्फत आले रसूल में
شہدائے بوستان گلستان سیدہ، شہدائے بوستان گلستان سیدہ پہنچی ہے آج زہرا بزم بدول میں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اور یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا. میں نے تو یا علی کہا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث اور کچھ نہیں. اور یہ شعر بطور خاص کہ گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. کچھ نہیں گا بٹ ٹف ہے. اور آخری شعر کہ میں بچ گیا فشار لہد سے بس اس لیے، زیر کفن تھی خاک شفار کچھ نہیں. شانوں کو دیکھ دولت ارمان شاعری، ارمان پوچھا شاعری کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں. ارمان شاعری با احتیاط. اللہم صلی اللہ میں سوچتا ہوں اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحسن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللہم صلی اللہ علی محمد. ہر جانے گزارنے سے بندے کے بعد ہدایت اور حادیہ برکت کو عنوان کیا گزارشات پیش کی جائیں. آپ اللہ سے التماس سے پیش مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دو.
زہرا خاتون بنت شمس عورت کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو عورت انسانیت کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ضرورت ہے انسانیت کے لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے خدا نے فقط آدم کا ساتھ نہیں لیا بلکہ آدم کے ساتھ ساتھ حوا کو بھی بنایا. اور اگر ایک مرحلہ آ بھی گیا کہ جہاں خدا کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا ہوا تو باپ موجود رہا نہ رہا لیکن ماں کو وجود کے ذریعے سے لا کر بتایا کہ بغیر ماں کے وجود ممکن نہیں ہے. دنیا میں انسان اگر آئے گا تو انسان ماں کے ذریعے سے آئے گا. اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا بغیر باپ کے ضرور بھیجا لیکن بغیر ماں کے نہیں بھیجا. یہ بتانے کے لیے کہ کائنات بغیر عورت کے چل نہیں سکتی. بغیر کسی تمہید کے، چونکہ آپ نے ابھی پریشانی سنی اس کے بعد سوچ سنا، تو بغیر کسی تمہید کے مجھے اس گفتگو کی طرف آنا ہے کہ عورت کے 3 سلسلے ہیں. ایسے تو بہت سارے رشتے ہیں، عورت کسی کی بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، لیکن 3 اہم رشتے اس کے لیے بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ کسی کی زوجہ ہے، پھر وہ کسی کی ماں ہے. یہ 3 اسٹیپ جو ہوتے ہیں نہایت اہم ترین اسٹیپ. پہلا وہ بیٹی ہے، دوسرا زوجہ ہے، تیسرا زوجہ کے بعد وہ عورت کسی کی ماں ہے. عورت مکمل ہی جب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کی عظمت بھی اپنی جگہ بہت بڑی ہے، زوجہ کی عظمت بھی اپنی جگہ بہت بڑی ہے. میں اس کروں گا کہ کس اعتبار سے بڑی ہے اور اس کے بعد ماں ہونا اپنے آپ میں کتنی عظمتوں کا حامل ہے. ایک عورت، چونکہ عورت کی سارے ثواب کی مجلس ہے، تو عورت بیٹی بھی ہے، عورت زوجہ بھی ہے، عورت ماں بھی ہے. اگر بیٹی کی بات کی جائے تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. رحمتوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، نعمتوں کا حساب و کتاب ہے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. خدا نے بیٹی دے کے بتایا دیکھو ہم تمہیں تمہاری آغوش تربیت میں ایک بیٹی دے کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی اچھی تربیت کرو گے تو تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کے وجود سے تمہارا وجود خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا. کائنات کا عجیب عالمیہ نظر آیا. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہاسپٹل میں اگر کسی نے پوچھ لیا، دوست نے، احباب نے، تو منہ بنا کے ایسا جواب ہوتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں پہاڑ ٹوٹ پڑا. اور اگر ڈاکٹر نے یا نرسوں نے کچھ مانگنا شروع کیا تو یہی جواب آتا ہے بیٹا تھوڑی ہوا ہے، بیٹی تو ہوئی ہے، کیا تمہیں دے. اور وہ نرس بھی جانتی ہے بیٹی میں ملے گا کچھ نہیں، بیٹے میں ملے گا، اور اسی لیے وہ مانگتی بھی ہے اور دیتے بھی ہے. اور پورے ہاسپٹل میں انعام کی صورت میں بھی اور تحفے تحائف کی صورت میں بھی بانٹ کر بتاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی کو رحمت ضرور کہا ہے لیکن ہم تو زحمت ہی سمجھتے ہیں.
ہم تو سہمتی سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ مزاج عام لوگوں کا ہو تو ہوا کرے، لیکن خاص لوگوں کا ہو تو پھر بات اچھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ دنیا دار اگر ہے اور وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے زحمت سمجھ رہا ہے تو سمجھا کرے، لیکن اگر نبی کا ماننے والا ہے اور اس کا سلسلہ اہل بیت سے ہے اور وہ اپنے آپ کو بیٹی کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں، ابھی اس نے مسلک اہل بیت کو جانا ہی نہیں کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ جس امت کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ، اس امت کے نبی کی نسل چلی ہے تو کسی بیٹے سے نہیں چلی ہے، بیٹی سے چلی ہے۔ عزیزو، امت کے جھوٹے مورخین نے بھی اگر جھوٹی بیٹیوں کو لا کر بتایا کہ نبی کی بیٹیاں ہی موجود رہی، بیٹے موجود نہ رہے، بتانے کے لیے کہ نبی کی رحمت، نبی کی خود رحمت جو کائنات کے لیے ہے، اس رحمت کے لیے بیٹی رحمت ہے، اس رحمت کے لیے بیٹی رحمت ہے۔ اب یہاں گفتگو اس مرحلے پر آ گئی کہ کہا گیا کہ بیٹی کا پیدا ہونا عام طور پہ اگر 1 پر 2 ہو جائے تو اور مصیبت، اور 2 پہ 3 ہو جائے تو اور مصیبت، ان کیا تو بیٹی ہوتی ہے تو بدقسمت ہے، یہ تو بدقسمت ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے اپنے نبی کی نسل بیٹے سے نہیں چلائی، بیٹی سے چلائی ہے۔ دنیا نے بنا رکھا ہے سلسلہ کہ بیٹی سے نسل نہیں چلے گی، بیٹے سے چلے گی، لیکن اسلام کے بانی نے بتایا کہ میری نسل بیٹی سے چلے گی، بتانے کے لیے کہ دیکھو تم پریشان نہ ہونا، میری بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور عظمت میں اتنی عظیم ہے کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کی عظمت رکھتی ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک صحابی تھا، بیٹی کی عظمت دیکھیں امام کیا بتانا چاہتے، کچھ دن وہ نہیں آیا، اب جو آیا تو بالکل دور دور بیٹھا ہوا تو چہرہ اداس غمگین ٹائپ کا بیٹھا ہوا تھا، سمجھ گئے ہوگا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، کیونکہ میڈیکل چل رہا ہے۔ نبی نے اسے بولا، رسول اللہ علیہ جعفر صادق علیہ السلام نے بلایا، کہا کیا مسئلہ ہے، بہت دن سے تم دکھائی نہیں دیے، آج آئے بھی ہو تو بالکل چہرہ روئندہ ٹائپ کا بنا ہوا ہے، ایک دم رونے کی صورت بنائے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے تو کوئی جواب نہ دیا۔ بغل کے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرزند، آپ کو پتہ نہیں اس کے یہاں بیٹی ہو گئی، اس کے یہاں بیٹی ہو گئی ہے، لہذا یہ غمزدہ ہے۔ امام نے قریب بلایا، کہا یہ بتاؤ بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا تمہارے اختیار میں ہے؟ عجیب سوال کیا امام، عجیب سوال کیا، کہا ادھر آؤ، قریب آیا، پوچھا امام نے بتاؤ بیٹی کا پیدا ہونا یا بیٹے کا پیدا ہونا تمہارے اختیار میں ہے؟ کہا نہیں مولا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کہا کس کے اختیار میں ہے؟ کہا یہ قادر مطلق خدا کے اختیار میں ہے۔ امام نے آواز دی، جب یہ اختیار خدا کو ہے تو تمہیں اس کے اختیار میں دخل اندازی کرنے کی جرأت کس نے دے دی؟ خدا جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اب تمہارا مزاج وہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹی ملے تب بھی خدا کا شکر، بیٹا ملے پھر بھی شکر و فکر، اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کفران نعمت میں شامل ہو جائے گا، شکران میں شامل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی تو اس کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا قیامت میں جس کا اسے یقین بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹی کے لیے اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیٹی کے لیے ایک نسل تیار ہونی ہے، انسانیت کے لیے ایک نسل بنانی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو عورتیں ہیں یہ امام مہدی کے لشکر کے لیے امانتدار ہیں، یہ امانتدار ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امانتوں میں خیانتیں نہ ہونے پائیں۔
امانتوں میں خیانتیں نہ ہونے پائے، اس لیے کہ بیٹی کا اگلا مرحلہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زوجہ بننا ہے، زوجہ بننا اس کا مرحلہ ہے۔ تو جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنی اچھی زوجہ بنے گی۔ اگر گھر میں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی ہے تو اچھی زوجہ بھی نہیں بنے گی۔ اسی لیے اللہ نے ماں باپ کو مربی بنایا ہے کہ اگرچہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو امام زمانہ کے لشکر کے لیے ایک اچھی مربیہ تیار کر رہے ہیں۔ زمانہ کے لیے ایک اچھی مربیہ تیار کر رہے ہیں۔ کیوں تیار کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ امام زمانہ کا سپاہی اسی کی بدی سے دنیا میں آئے گا، اسی کی بدی سے دنیا میں آئے گا جب وہ زوجہ بنے گی۔ عزیزان گرامی اسی لیے انتخاب زوجیت میں جو رسول اور اماموں نے جو سلسلہ بیان کیا ہے وہ ہمارے مزاج سے بڑا عجیب ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ دو بڑی چیزیں مزاج زوجیت کے اختیار میں آتے ہیں۔ پہلا مزاج یہ ہے کہ خوبصورت ہو، دوسرا مزاج یہ ہے کہ پیسے والی ہو۔ پیسے والی وہ خود نہ ہو بلکہ لے کر آئے، معاملہ کو کیا ملنا ہے، کیا لینا ہے، کیا آئے گا۔ عزیزوں رسول فرماتے ہیں کہ اگرچہ انتخاب زوجیت میں کھوٹ واقع ہو گیا تو نسلوں کی تربیت میں اثر پیدا ہوگا۔ اگرچہ جمال کے لیے کیا اور مال کے لیے کیا تو سوال یہ ہے کہ مال کب تک رہے گا اور جمال کب تک رہے گا؟ بھائی دو چیزیں ہیں نا، انتخاب زوجیت میں بیٹی کے بعد وہ اگلا مرحلہ آتا ہے زوجہ بننے کا۔ تو اگر انتخاب زوجیت میں پہلا سلسلہ کیا ہے؟ خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کتنی دھن دولت لے کر آئے گی، کتنا پیسہ لے کر آئے گی، کتنا دہیج لے کر آئے گی۔ تو جب انتخاب زوجیت میں نیت ہی میں کھوٹ ہو گیا تو پھر نسلوں میں کھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ جمال کب تک رہے گا اور مال کب تک رہے گا؟ جمال خوبصورتی کب تک رہے گی؟ ظاہر ہے ایک عورت جو ابھی 18-20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 22 سال کی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی ہے، لیکن جمال کے سلسلے سے بحث ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ابھی آئی ہے تو 25 لاکھ کے زیور پہن کر آئی ہے، مال بھی ہے اور جمال بھی ہے، مال بھی ہے جمال بھی ہے۔ تو اگر کسی محفل میں بیٹھ رہی ہے بہت تعریف ہو رہی ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے، زیور بھی اچھا لگ رہا ہے، جمال بھی اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اگر جمال اور مال کی ہی اتنی اہمیت ہے تو اس کا اگلا پہلو پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ وہ عورت جو 22-25 سال کی عمر میں ابھی شادی کر کے آئی ہے، حسین بھی ہے، پیسہ بھی خوب ہے، 20-25 لاکھ کے زیور پہنے ہوئی ہے اور محفل میں بڑی تعریف ہو رہی ہے، لیکن وہی عورت 60-65 سال کی عمر میں، سکے کا اگلا پہلو دیکھیے گا، 65 سال کی عمر میں بھرے مہینے میں وہی زیور جو 25 لاکھ کے پہن کر آئی تھی آج سے 25-30 سال پہلے، آ کر وہی زیور پہن کر بیٹھ جائے تو کیا کہیں گے لوگ؟ وہی تعریف کریں گے جو تب کر رہے تھے کہ کیا اچھی لگ رہی ہے، کیا خوبصورت لگ رہی ہے، کیا زیور پک رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ نہیں، ہر ایک آدمی یہ کہے گا دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے، 60-70 سال کی ہو گئی، اب ان کو جو ہے یہ زمانہ آ گیا کہ 25 لاکھ کے زیور پہن کے محفل میں بیٹھ رہی ہے۔ اب زمانہ 25 لاکھ کے زیور کے پہننے کا نہیں ہے، اب تو لوگوں کو مشورہ دینے کا ہے، بہترین رائے دینے کا ہے، بہترین بتانے کا ہے۔ عزیزوں بہترین رائے وہی عورت دیتی ہے جو کردار میں افضل ہوتی ہے۔ پتہ چلا مال زمانے کے امتداد سے بڑھتا نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت عورت کے اوپر کم ہو جاتی ہے، مال زمانے کے بڑھنے سے کم ہوتا ہے۔ اگر وہی زینت جو کل تھی لیکن آج نہیں ہے، وہی خوبصورتی جو کل تھی لیکن آج نہیں ہے، لیکن
عزیزان گرامی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہے گی اس کے کردار میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مال سے عزت نہیں ملتی ہے، کردار سے عزت ملتی ہے۔ مال یہی رہ جائے گا، کردار ساتھ میں جائے گا۔ یہ کہ وہ عورت جو 25 سال میں 25 لاکھ کا زیور پہن کے بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن 65 سال میں اچھی نہیں لگ رہی لوگوں کو۔ کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ اس لیے نہیں اچھی لگ رہی کہ حضور اس مال کو جو یہ پہن کر آئی تھی، اس جمال کو جب زمانے میں آئی تھی تب اچھا تھا، لیکن آج اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ کہا جائے گا آج زمانہ آپ کے کردار پیش کرنے کا۔ سماج میں، معاشرے میں، خانوادے میں انہی عورتوں کی عزت ہوتی ہے جو اپنے کردار سے، جو اپنے کردار سے اپنے سماج میں، اپنے خانوادے میں مقام بناتی ہیں۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ انتخاب زوجیت نے نہ مال کو معیار بنانا ہے نہ جمال کو معیار بنانا ہے، اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کردار بڑھے گا اتنی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کی کتنی بیویاں تھی؟ اسلام نے تاریخ میں اتنے ساری بیویوں کے نام بتائے ہیں، یہ بھی تھی اور یہ بھی تھی اور یہ بھی تھی اور یہ بھی تھی، لیکن عزیزوں ایک بیوی جس کا کردار بھی عظیم تھا اور جس کا کردار اتنا عظیم تھا کہ مال کے ختم ہو جانے کے بعد بھی مال معیار اگر ہمارے نگاہوں میں ہے تو جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام پہ لٹا دی، اپنی پوری دولت اسلام پہ لٹا دی۔ تو مال لٹا دینے کے بعد بچا کچھ تو نہیں، تو نبی کو ہٹ جانا چاہیے تھا کہ چلیے اب جائیے، اب آپ کا کام ختم، ہم ان کے پاس جائیں گے جو دولت والی ہے، دوسری شادی کریں گے یا دولت والی ہے۔ لیکن عزیزوں روایتوں میں ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول نے دوسرا عقد نہیں کیا، پیسہ نہ ہونے کے باوجود۔ یہ بتا رہا ہے کہ رسول کردار کو پسند کرتا ہے، مال و جمال کو پسند نہیں کرتا۔ خدیجہ کردار سے آگے بڑھی ہے، مال و جمال سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ صلوات بڑھے محمد والے جناب خدیجہ نے سارا مال اسلام پہ دے دیا، سب کھا کے بیٹھ گئے۔ ایسے ایسے لوگوں نے کھایا مال کہ جو اگر خدیجہ مال نہ دیتی تو وہ لوگ غلام بنے رہ جاتے۔ خدیجہ نے مال دیا، خود کنگال ہو گئی۔ شعب ابو طالب میں ملکۃ العرب پتے چبا رہی، شعب ابو طالب میں عرب کی ملکہ 90 سرخ اونٹوں پہ جس کی تجارت ہو رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ پتے چبا رہی ہے۔ یہ مال سے آتا ہے یا جمال سے آتا ہے یا کردار سے آتا ہے؟ اگر مال کو معیار سمجھا جائے تو جیسے ہی شوہر غریب ہوگا اور عورت جو مال کے ساتھ آئی ہے، دولت کے ساتھ آئی ہے، غریب شوہر کو اگر کردار والی نہیں ہے تو غریب شوہر کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں یہ ہے کہ مال بہت چیز ہے، لیکن اگر صاحب کردار ہے تو مال رہے نہ رہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے کہ اسلام کا کردار بتا رہا ہے کہ عظمت مال میں نہیں ہے، عظمت کردار میں ہے، عظمت کردار میں ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ پتے چبا رہی، ملکۃ العرب ہے نا، کہہ دیتی تھی اگر میں تو ملکہ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اب، لیکن جتنا پیسہ تھا میرے پاس بھی تھا، آپ کے پاس بھی تھا، میرا سارا پیسہ خرچ ہو گیا، لیکن اب میں نہیں رہ سکتی۔ عزیزوں اگر خدیجہ یہ کہہ دیتی کہ خدیجہ نہ رہتی، کرار حسین وائف نے اپنی کتاب ملکۃ العرب میں لکھا کہ رسول ایک بار بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑی چہیتی بیوی کے ساتھ۔ مسلمانوں نے چہیتی بیوی کہا ہے، مسلمانوں کی اماں جان، سمجھتے ہوئے کون؟
بیٹھے تھے اور جیسے ہی پانی کا گلاس آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے کیا بہترین زوجہ عطا کی تھی، کیا بہترین کردار عطا کیا تھا. سوچا کہ مجھے کہہ رہے ہیں. جیسے تھا سنا کہا تھا کون؟ کہا خدیجہ. کہا خدیجہ. تو اماں جان کیا کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے جوان بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑھیا کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو میٹرنٹی ہوتی ہے. اب سنیے کہ رسول نے کیا کہا ہے. اگر جمال اور سینو سال کی عظمت ہوتی تو یہ جو اس نے کہا تھا وہی نبی کے لیے معیار ہوتا. لیکن جیسے ہی کہا کہ آپ کے سامنے جوان بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بڑھیا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ڈانٹ کے کہا خبردار اپنا مقابلہ. رسول کا جملہ سنیے گا رسول کیا کہتے ہیں، اپنا مقابلہ خدیجہ سے نہ کرنا. اس لیے کہ خدیجہ جب ایمان لائی تھی تب وہ امیر تھی، میں غریب تھا. تم تب ایمان لائی ہو جب میں امیر ہوں تم غریب ہو. تب وہ ایمان لائی تھی اور تم اس وقت ایمان لائی ہو جب میں امیر ہوں اور تم غریب. اپنا مقابلہ کبھی خدیجہ سے نہ کرنا. خدیجہ اور ہے اور تم اور. خدیجہ کا معیار اور ہے، تمہارا معیار اور ہے. نبی نے بتایا کہ دیکھو زوجیت کے انتخاب میں اس بات کا بالکل خیال رکھنا کہ کردار والی عورت ہو. اور فقط یہ نہیں کہ کہیں سے اس لیے کہ اسے تمہاری زوجہ فقط نہیں بننا، بس آخری مرحلہ اسے تمہاری زوجہ نہیں بننا ہے بلکہ آنے والی نسل کے لیے ماں بننا ہے. اگر کہ فقط تم نے زوجہ بنانے کی کوشش کی تو زوجہ رہے گی. تمہیں یہ سوچنا ہے کہ وہ امت محمد کے ایک سپاہی کے لیے مربیہ بن کر آئی. اس لیے کہ جب خود صاحب تربیت نہ ہو وہ دوسروں کی تربیت کیا کرے گی. اگر زوجہ صاحب تربیت ہو تو وہ تربیت کرے گی، اور اگر خود ہی تربیت یافتہ نہ ہو تو کیا تربیت کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے. لہذا عزیزان گرامی بس آخری مرحلہ جو عورت کے سلسلے سے ہے وہ ہے ماں. تو ماں کہا گیا انسانیت کے سلسلے میں اگر کوئی شخصیت کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کامیاب شخصیت کو عورت کہتے ہیں. لیکن یہی وہ عورت ہے جو کل بیٹی تھی، پھر زوجہ بنی اور پھر اب ماں بنی. ماں بننے کے بعد عظمتوں کا معیار پہچانیے گا. کیا کہا جو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں علم کے بارے میں، حلم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، ہر حدیث کا سرا کہیں سے بھی شروع ہو ختم ہوتا ہے ماں کی طرف آ کر. ختم ہوتا ہے ماں کی طرف آ کر. اگر بات علم کی جائے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی تنہائی تک. کہیں مجھے کوئی کتاب دکھا دے کہیں لکھا ہوا ہو باپ کی آغوش سے. باپ کی آغوش کہیں نہیں ہے. ہر جگہ یہی حدیث ملی ماں کی آغوش تربیت سے قبر کی تنہائیوں تک. عزیزوں اگر اس کی تربیت بہتر ہے تو اولاد بہتر ہوگی، اگر تربیت خراب ہے تو اولاد بدتر ہوگی. اس لیے کہ انسانیت کا مہد، انسانیت کا تربیت کا پہلا مرحلہ ماں کی آغوش ہوتا ہے، باپ کا چھوڑنا نہیں ہوتا. بچہ تو باپ کو پہچانتا ہی نہیں. بچہ باپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ماں سے مانوس زیادہ ہوتے ہیں، باپ سے مانوس کم ہوتے ہیں. 5-7 سال تک مکمل طور پر وہ ماں سے مانوس ہوتے ہیں. اگر یہ 5 سال تک کا مرحلہ اگر غیر تربیت یافتہ آغوش میں چلا گیا تو پھر اب غور کیجئے وہ سنبھلے گا کیسے اور بنے گا کیسے. مثال دوں آپ کے سامنے. بھائی گھڑا بنتا کیسے؟ یہاں نیچے مٹی پڑی ہوئی، کمہار سے کہیے کہ نیچے والی مٹی مسجد کے باہر پڑی ہوئی ہے لے کے جاؤ گھڑا بنا دو. اگر اس سے نہیں بنے گی کائے نہیں بنے گی، کہاں نہیں بن سکتی.
ارے بھائی مٹی یہ بھی ہے. کہا نہیں بنے گی. کیوں؟ اس کے اندر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, وہ کمہار کہے گا اس مٹی میں برتن بننے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جا رہی ہے. پتا چلا اگرچہ تربیت یافتہ عورت ہے تو اسے ماں بننے کا حق ہے, اور وہی عورت بہترین تربیت کرے گی اور بہترین نسل سماج کے سامنے پیش کرے گی. نہیں بن سکتا. کس سے بنے گا؟ کہا خاص قسم کی مٹی آئے گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا خاص طریقے سے کوندا جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد اسے چاک پر چڑھایا جائے گا. پھر اسے نرم ہاتھوں سے بنایا جائے گا, اور جب بن جائے گا اور وہاں سختی نہیں ہونی چاہیے. ڈکٹیٹرشپ اور ہٹلر کی طرح نہیں یہاں سنبھالنا ہے, نہ بچوں کو نہ نوجا کو. کہا یہ سلسلہ اگر اچھا رہا تو بہترین برتن سماج کے سامنے وہ کمہار پیش کرے گا. اچھا اگر خراب برتن بن گیا تو ہوگا کیا نام؟ خراب بن گیا. یہ برتن خراب ہے, یہ ٹیڑھا ہو گیا, ہمارے صاحب اسے پھر سے بنا دیجیے. سوال ہے آپ سے, ایک کمہار نے ایک سلاہی بنائی, وہ ٹیڑھی بن گئی, ٹیڑھی ہو گئی, سیدھی نہیں ہو پائی, گول بھی نہیں, پتلی بھی نہیں, ٹیڑھی ہو گئی. کمہار نے کہا اسے سیدھا کر دو. کہا سیدھا کیسے ہوگا؟ کہا توڑ کے پھر سے واپس بنا کے گھون کو بنا دو. کہا اب نہیں بنے گی. کیوں؟ کہا اب پک چکی ہے, اب پک چکی ہے. کیا مطلب؟ کہا اب اس کے اندر بننے کی صلاحیت نہیں ہے, بننے کا زمانہ گزر گیا. عزیزو انسانیت بھی یہی سلسلہ ہے. جب تک انسان بچہ ہوتا ہے سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جب وہ پک جاتا ہے تو سیکھتا نہیں ہے, بلکہ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو ٹیڑھا ہی رہے گا, سیدھا نہیں ہوگا. صلوات علی محمد و آلہ یہ عزیزان گرامی, اسی لیے کہا گیا بہترین انتخاب ہونا چاہیے خانوادے کا. فقط زوجہ ہی نہیں بلکہ بہترین خانوادے کا انتخاب ہونا چاہیے. خانوادہ ایسا دیندار ہو, وہاں کہیں نہیں کہا گیا کہ پیسے والا ہو, کہیں نہیں کہا گیا کہ سید ہو, کہیں نہیں کہا گیا کہ انصاری ہو, کہیں نہیں کہا گیا کہ جلاح ہو. یہ کہا گیا دیندار ہے کہ نہیں, مذہبی ہے کہ نہیں, اہل بیت کا ماننے والا ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہم نے بنا دیا ساری چیزیں. عزیزان گرامی, اسلام نے کہیں کچھ نہیں کہا, بلکہ معیار کردار کو رکھا ہے. اگر کردار اچھا ہو تو دور کا سلمان ہو ملنا ہے, اور اگر کردار خراب ہو تو نو کا بیٹا ہوگا, نکال دیا جائے گا. سلمان کہیں اپنے نہیں تھے, لیکن رسول نے کہا سلمان ہم اہل بیت سے ہے, بتانے کے لیے دیکھو کردار بلند کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سید جلاحہ مرزا ہونا نہیں بتائے گا, وہاں متقی ہونا بڑھائے گا. وہاں مکرم وہی ہوگا جو جتنا متقی ہوگا. عزیزوں, جس کا تقوی بلند ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا, جس کا تقوی کمزور ہوگا وہ خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتا. وہ کتنا ہی بڑا سید ہو, دیندار ہے تو مقرب بارگاہ الہی ہے, دیندار نہیں ہے تو مردود بارگاہ الہی ہے. تاریخ میں بہت سارے واقعات مل جائیں. اب یہاں بس آخری مرحلہ ہے کہ عورت کو ماں بننا ہے, اور ماں بھی ایسی کہ بہترین تربیت کر سکے, ایسی تربیت کر سکے کہ سماج میں بہترین لڑکا ہو. اور ابتدا کے 7 سال بہت اہم ہوتے ہیں, اس لیے کہ باپ اسے موقع نہیں ملتا کہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ تربیت کے ساتھ ایسا ہو. تو آج کے زمانے میں تو اور نہیں ملتا. آج کے زمانے میں جب سے حضرت موبائل آ گئے ہیں تو حضرت موبائل آپ کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے سلسلے میں بڑا روکتے ہیں. اگر کسی کو وش بھی کرنا ہے تو موبائل سے کر دیں گے, بات کر تو دیا تھا. مجلس کے بارے میں واٹس ایپ پہ بھیج تو دیا تھا, آپ کو نہیں پتا, واٹس ایپ پہ بھیجا تھا آپ کو, اچھا واٹس ایپ بھیج دیا, ہو گیا, کہاں ہو گیا, یہ بھیجا. یہی آج کا زمانہ ہے. عزیزان گرامی, بس ایک جملہ یہ ہے, ایک انسان اس موبائل سے لائیو مجلس دیکھ رہا ہے, ایک شخص ہے جو لائیو مجلس دیکھ رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو فرش ادا پر بیٹھ کر سن رہا ہے. دونوں برابر ہو جائیں گے.
دونوں برابر ہو جائیں گے. آج یہی سلسلہ ہو گیا. لائف کے جہاں فوائد ہے وہاں نقصان بھی ہے. لوگوں نے کہا مجلس لائف تو دیکھ ہی لیتے, لائف تو سن ہی لیتے ہیں, فرش ادا کی ضرورت کیا ہے؟ لائف میں ملائکہ نہیں آنے والے ہیں. لائف میں نہیں کہا گیا کہ فاطمہ زہرا آئیں گی. فرش عزا پہ فاطمہ زہرا آتی ہے, فرش عزا پہ ملائک آتے ہیں. اگر کوئی انسان فقط سوشل میڈیا پر بھروسہ کر کے دین کو سیکھنے سکھانے لگے تو دین کو دور سے سلام ہے, اس لیے کہ یہ دین ہی نہیں ہے جو قربت نہ سکھائے. عورت مکمل ہوتی ہے من المہد الی اللحد. اور آخری جملہ, کتنا ہی بڑا مرد کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مرد کیوں نہ ہو, آیت اللہ سیستانی ہی کیوں نہ ہو, ان کی جنت بھی ان کے ابا کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, ان کی اماں کے قدموں کے نیچے. امام حسن و حسین ہی کیوں نہ ہو, ان کی جنت بھی علی کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بتانا یہ ہے کہ دیکھو یہ نیچے کا استعارہ کیا ہے. جنت جیسی چیز پاؤں کے نیچے, وہ بھی کس کے؟ عورت کے پاؤں کے نیچے. فقط عورت نہیں ہے, وہ ماں بھی ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. کیا مطلب قدموں کے نیچے ہے؟ اب وقت زیادہ نہیں ہے, دو جملے فقط دینا چاہتا ہوں. قدم ایک استعارہ ہے, اس استعارے کا استعمال رسول نے اس لیے کیا کہ دیکھو ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے چلے جاؤ, جنتیں واجب ہوتی چلی جائیں گی. یعنی ماں کی خدمتیں کرتے چلے جاؤ, جنتوں کو واجب کرتے چلے جاؤ. اب کوئی یہ کہے کہ مولانا ہماری اماں کا تو انتقال ہو گیا, ہم کہاں سے, ہم کیا کریں, ہم کیسے ماں کے قدموں کا بوسہ لیں؟ لے نہیں پاتے. قبریں موجود ہیں, قبر ہے, تب ماں کے قبر کے پاس جانا اور پائنٹی کھڑے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ ماں مر گئی ہے, لیکن ماں مری نہیں. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو کہیں جاؤ نہ جاؤ, ماں کی قبر کے پائنٹی کھڑے ہو جانا اور اپنے رب سے وسیلہ دینا, میرے اللہ تجھے میری ماں کا واسطہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. رسول کہتے ہیں کہ خدا کے مجھے حق کا واسطہ ہے کہ خدا بند عالم تمہاری پریشانی کو دور کر دے. تم سمجھ رہے ہو ماں مر گئی ہے, لیکن ماں مری تھوڑی ہے, ماں تو زندہ ہے, بلکہ تمہارے لیے وسیلہ بن رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پالا ہے, اس نے تمہیں تربیت کی ہے. اور کتنی ہی بہترین ہے وہ عورت کہ بہترین بیٹی بھی ہے, بہترین زوجہ بھی ہے اور بہترین ماں بھی ہے. بہت سارے کردار آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ سارے کردار اپنی جگہ, لیکن بیٹی ہے تو ایسی بیٹی ہے کہ باپ کے لیے زینت ہے. زوجہ ہے تو ایسی زوجہ ہے کہ جو کائنات کے لیے عظیم ہے. وہ عظیم شخص, اس کی زوجہ کتنی عظیم ہے, اور اگر ماں ہے تو اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمتوں کا کہیں ٹھکانا نہ. آپ کو کائنات میں کہیں کسی ایک شخصیت میں تینوں صفات جمع نہیں ملیں گی. فقط ایک تاریخ میں شخصیت نظر آئی حضرت فاطمہ زہرا کی کہ وہ بہترین بیٹی بھی ہے, بہترین زوجہ بھی ہے, بہترین ماں بھی ہے. اگر بیٹی کی بات کی جائے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے, اگر زوجہ کی بات کی جائے تو علی کے لیے زوجہ ہے, نصف ایمان ہے. اگر جنت کی بات کی جائے تو جوانان جنت کی ماؤں کے قدموں, اس کی قدم کے جنت یعنی ماں کے قدم کے نیچے, یعنی فاطمہ کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہے. عزیزان گرامی, اگرچہ کوئی کہے کہ کہاں سے سیکھے بہترین بیٹی ہونا, کہاں سے جانے بہترین زوجہ ہونا, کہاں سے جانے بہترین شوہر, بہترین ماں ہونا, تو فاطمہ کا کردار اٹھا لیں. 18 سال کا سن ہے, بہترین ماں بھی ہے, بہترین زوجہ بھی ہے اور بہترین بیوی بھی ہے. اگر بیٹی کی بات کی جائے تو اگر رسول زخمی ہو کر گھروں کی طرف پلٹے تو بیٹی یہ ہے
کہ باپ کے زخم دھل رہی ہے اور باپ حدیث کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اگر زوجہ کی بات کی جائے تو علی سے رسول پوچھیں، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ہماری جانیں قربان ہو جائے فاطمہ زہرا کے اس کردار پر کہ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ کل تک میرے گھر میں ایک مصلی بچتا تھا، آج 2 مصلی بچتے ہیں۔ بیوی ہو تو ایسی کہ گھر میں عبادتوں کا ماحول پیدا کر دے، نہ یہ کہ عبادت کرنے والے کو عبادت سے دور کر دے۔ بیوی ہو تو ایسی جو یہ کہے کہ رسول نے کہے کہ کیسا پایا تو علی یہ کہے کل تک ایک مصلی بچتا تھا، آج 2 مصلی بچتے ہیں۔ اور اگر ماں کی بات کی جائے تو جنت کے جوانوں کے سردار ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں، اے اماں آپ پر میرا سلام، اے اماں آپ پر میرا سلام، اے اماں آپ پر میرا سلام۔ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، عزیزان گرامی، ماں کتنی عظیم ہوتی ہے بیٹوں کے لیے۔ ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پہلو پر ابھی زخم تازہ ہے، ماں ہے جو اسما کو بلاتی ہے اور کہتی ہے اسما میں نے بچوں کے لیے کھانا بنا دیا ہے، دیکھو جب تک تسبیح کی آوازیں آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے، جب تسبیح کی آوازیں آنا بند ہو جائیں یہ سمجھ لینا تیری شہزادی دنیا سے چلی گئی۔ لیکن دیکھ اسما جب میرے بچے آ جائیں انہیں میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، پہلے کھانا کھلا دینا۔ عزیزوں ماں ہے، وقت آخر بھی بچوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ بچے آئے، اسما نے کہا بچوں کھانا نوش فرما لو۔ امام حسن و حسین نے کہا اے اسما آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کبھی کھانا کھا لیا؟ عزیزان گرامی، ایک بار اسما نے کہا بچوں تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی۔ حسنین کریمین مسجد میں آئے، آنے کے بعد کہا بابا اب ماں دنیا میں نہ رہی۔ علی نے زوجہ کو غسل و کفن دیا اور ایک بار چیخ مار کر روئے۔ جب باہر آئے تو کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ جیسا صحابی چیخ کر کیوں رویا؟ کہا سلمان کیا پوچھتے ہو، پہلی اوپر تک شکستہ رہے، فاطمہ نے شکایت نہ کی۔ بس عزیزان گرامی آخری جملے ختم و دعا، ایک بار جنازہ تیار ہوا، ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ جنازہ تیار ہوتا ہے تو ورثاء کو بلایا جاتا ہے، تم آخری دیدار کر لو، اے بیٹو تم آخری دیدار کر لو، اے بیٹیوں تم آخری دیدار کر لو۔ عزیزوں بیٹیوں نے دیدار کر لیا، بیٹے نے دیدار کر لیا، لیکن ایک بیٹا تھا جو پارٹی کھڑا ہوئے یہی کہہ رہا تھا اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک ماں نہ بلائے۔ عزیزوں کائنات میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ ہوا کہ کسی ماں کے بندے کا پن ٹوٹے، بے ماں کے سینے پر بیٹا قریب آیا اور رونا شروع کیا تو ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا۔ جبریل آ کے کہتے علی حسین کو جدا کر لو، اگر حسین الگ نہ ہوئے تو قیامت تک ماتم ہوتا رہے گا۔ عزیزوں یہ سن 11 ہجری ہے جو ماں کے سینے پر بیٹا رو رہا تھا، وہ سن 61 ہجری ہے جو ماں کا آغوش ہے اور بیٹے کا سر ہے، اور ماں بار بار پکار کے کہہ رہی ہے شبر میرے بیٹے نے کیا بگاڑا ہے تو اس کا گلا کیوں کاٹ رہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پانے والے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب سے حفاظت فرما، ادا علیہ ادا کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرحومہ کو پروردگار جوار معصومین میں جوار فاطمہ زہرا علیہ السلام میں عالم فرما عطا فرما، ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہم سب میں مرحومین جن کی دنیا سے اٹھ چکے ہیں والدین، ان
ان سب مت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کے پروردگار عالم والدین موجود ہیں، ان کی سرپرستی باقی رکھنا. اے اللہ ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کا شمار ان کے ناصر و مددگار میں فرما. الہی آمین برحمت محمد وعلیہ الطاہرین ابدا سے التماس ہے کہ بس اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ زہرا خاتون بنت شمس الحسن مدنی کی